ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ ذرا گاڑی سلو کر لیجئے، دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی زندہ ہے یا وہ آدمی چلا گیا اس دنیا سے یا کوئی لے کر گیا ان کو۔ جب گاڑی سلو کی گئی تو دیکھا ہم نے کہ اس کی بائک وہیں پر ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ بندہ اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے، یہ آدمی یہیں پر ہے۔ ہم نے اسی وقت فوراً 112 کو کال کیا۔ یہ کام ہم کو پہلے کرنا چاہیے تھا، ہم سے بھی بڑی چوک ہوئی۔ ہم نے سوچا کہ کوئی دیکھ لے گا، لے کر جائے گا، ورنہ ہم لوگ اگر وہاں رکتے تو الزام ہم پر بھی لگ سکتا تھا کہ نہیں جی انہوں نے گاڑی سے ٹھوک دیا ایسا ویسا، لیکن ہوتا کم ہے، لیکن وقتی طور پر اگر کوئی الزام لگا دے، لیگیشن لگا دے تو بچ سکتے تھے۔ تو ہم نے رات کو 112 نمبر پر جب ہم نے کال کیا، یہ ایمرجنسی کال ہے، 112 پر اگر آپ کہیں بھی پھنس جاتے ہیں، یا آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کہیں پر کسی بھی سچویشن میں ہے، گھر سے باہر ہے، جنگل میں ہے، کھیت کھلیان میں ہے، ہائی وے میں ہے، کہیں پر اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی بری حالت میں پھنس گئے تو فوراً 112 پر کال کیجئے اور پھر بتائیے میں فلاں لوکیشن پہ ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو وہ وہاں کے لوکل پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں اور لوکل پولیس فوراً 5 سے 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچتی ہے، آپ کی مدد کے لیے ہے۔ 112 کی جو وین گھومتی رہتی ہے، ہر ایک تھانے میں کم سے کم 2 یہ گاڑی ہوتی ہے، یہ اس طرح کے کال اور اس طرح کے ایمرجنسی کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے 112 کو کال کیا، بولا کہ ابھی رات میں ابھی 4 بجے آپ کال کر رہے ہیں، کون ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم لوگ جلسے سے آ رہے ہیں، ہم رکے یہاں پر، ڈرائیور کو پیشاب کرنا تھا تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں کوئی بائک ہے گری ہوئی، اگر بائک ہے وہاں پر تو کوئی آدمی ہوگا ہی وہاں پہ، کوئی بیچارہ پڑا ہوا ہوگا، آپ فوراً اس پر ایکشن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ لوکیشن کنفرم کیجئے، ہم نے وہیں پر کرنٹ لوکیشن ان کو بھیجا، ہم نے کہا کہ اس جگہ کا لوکیشن ہے، انہوں نے فوراً لوہردگا کے لوکل پولیس کو انفارم کیا، اور پولیس والے کو تقریباً پتہ ہو کہاں پر ایکسیڈنٹ پوائنٹ ہے، لوکل پولیس والے کو کہاں پر زیادہ دقت پریشانی آتی، وہ فوراً پہنچے، 25 منٹ کے اندر وہ پہنچ گئے، میرے کال کرنے کے 25 منٹ تک وہ اسپاٹ پر پہنچ گئے۔ لوہردگا سے کم 10-15 کلومیٹر دوری پہ وہ حادثہ ہوا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے خود سے کال کیا، ہم لوگوں نے ہم تو وہاں بتا کر نکل گئے وہاں پہ، ہم نے سوچا کہ خواہ مخواہ وہ ہم کو بلائیں گے، پھر کہیں گے گواہی دو، ایسا ویسا کون کرنے جائے۔ ہم نے نیویگیشن، ہم نے موبائل کا وہ لوکیشن بھی آف کر دیا تھا، ہم نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے پڑ جائے کہ یہی مار کر تو نہیں بھاگے، تو ہم نے لوکیشن بھی آف کر دیا، ڈھونڈو کہاں ڈھونڈو گے بیرکٹ۔ تو ہوا ایسا، انہوں نے فون کر کے ہم کو کہا، بولا بھائی صاحب ایسا ہے، یہ معاملہ کب ہوا؟ ہم نے کہا کہ سر ہم لوگوں نے تو ابھی اس کی بائک دیکھی ہے اور اسی لیے ہم نے ابھی آپ کو کال کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر ایک بائک ملی ہے اور ایک ڈیڈ باڈی، ایک لاش ہے، جوان تھا وہ، ظاہر سی بات ہے کہ جوان تھا، میرے خیال سے 40-45 کی عمر رہی ہوگی، اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوگا، ممکن ہے کہ گھر کا کمانے والا بھی ہوگا، لیکن وہی غلطی کیا تھی اس کی؟ 2 بری چیز اس کے اندر پائی گئی۔ ہم نے کہا کہ سر کسی نے ٹھوکا ہے کیا اس کو؟ بولا کسی نے نہیں ٹھوکا، اس نے خود ٹھوکا، پیڑ کو آ کے ٹھوکا اور پیڑ نے اس کو ٹھوک دیا۔ مطلب پیڑ میں اتنی تیزی کے ساتھ، آپ جو بائک چلاتے ہیں نا ہمارے نوجوان میں سے ایک دم ادھر ادھر، ہم لوگ تو ڈیلی سڑک پہ ہی رہتے ہیں، ایسی طریقے پر بائک چلاتے ہیں، اگر ذرا برابر مسٹیک ہو جائے تو ٹانگ الگ، پیر الگ، سر الگ ہو جاتا۔ اس حساب سے ہماری گاڑی ہے 1500 سی سی کی ہے، ٹوئٹا کی گاڑی، ہم چلائیں تو اس کو 150 کی سپیڈ میں ہم بھگا سکتے ہیں تیزی کے ساتھ، لیکن آج میں آپ کے یہاں کہیں پر بھی گیا ہوں، پچھلے 3 دن سے رننگ میں ہوں میں جھارکھنڈ کے، میری گاڑی کا سپیڈ 80-85 سے اوپر نہیں، 80-85 میں جہاں چاہیں گے وہیں بریک لگ جائے۔ معاشرے کی اصلاح میں سے بھی یہ باتیں آتی، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے اتنی تیز اور سپیڈ میں گاڑی چلائی، اور اس کی وجہ کیا تھی پتہ؟ اس کی وجہ یہ تھی شراب۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب انہوں نے خود سے ٹھوکا ہے اور اس نے زبردست طریقے پر پی رکھی تھی، بولا ابھی تک اس کے منہ سے وہ اسمیل اور مہک آ رہی ہے شراب کی۔ ہمارے بہار میں تو شراب نہیں، لیکن شراب سے خطرناک چیز ہے کیا؟ کوریکس ہے۔ شراب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ وہ وائٹ پاؤڈر، اسنیکس، نٹرابیٹ ٹیبلیٹ، سولوشن، جس سے چپل اور جس سے وہ بناتے، پنچر بناتے، اس کو بھی آپ سونگے زبردست طریقے سے کھینچ کر سونگے، دیکھیے گا آپ کو ایک دم کیسا نشہ چڑھے گا۔
میں پریکٹیکل نہیں بتا رہا، مجھے اندازہ نہیں اس بات کا، لیکن کرتے ہوئے دیکھا۔ بکسر اسٹیشن میں ایک لڑکا بیٹھ کر پنی ایسے کر کے سونگ رہا ہے، تو ہم کو دل صاحب پتا، دل خیر آبادی صاحب، مولانا یہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کیا؟ بولا دیکھیے جو سونگ رہا نا ایسے زور زور سے، یہ سلیسن سونگ رہا، مزہ آ رہا ہے اس کو بھی، دیکھیے 2 منٹ میں ٹن ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی نشیلی پدارتھ ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے اس ہیومن باڈی کا انجینئر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی عقل کس چیز سے ختم ہوگی، تو اللہ نے اس چیز کے بارے میں قرآن میں بتا دیا، انما الخمر، شراب، رجس من عمل الشیطان، شراب مت پینا شیطان کا عمل ہے، کیونکہ جب تم شراب پیو گے، نشہ کرو گے، تو تمہاری اس نشہ کی وجہ سے تمہاری عقل خطرے میں پڑ جائے گی، عقل تمہارا کام کرنا بندے گی، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، گاڑی میں جا کر ٹھوک سکتے ہو، بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، ماں باپ کو گالی دے سکتے ہو۔ اور یہ شراب نشیلی پدارتھ صرف اسلام میں نہیں ہے، سناتنی بھائیو آپ کے گرنتھ میں بھی ہے، انسونتا ستپترمامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تری ورشنو اگن دسابی سہستنار ویشوانرہ۔ اس میں ایک لفظ ہے، نشیلی پدارتھ سے سماج کو مکت کرنے کے لیے انتم مہرشی آئے گا۔ نشیلی پدارتھ سے یعنی حرام اشیاء سے، وہ نشہ آور چیزوں کو ناپاک بتانے اور ان سے سماج کو الگ کرنے کے لیے انتم مہارشی آئے گا۔ اور یہ کس نے کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی آئی، آپ علیہ السلام نے جب شراب کے اوپر پابندی لگائی، تو صحابہ کرام جن کے ہاتھ میں شراب کے گلاس سے، جن کے ہاتھ میں شرابیں تھی، جہاں تک انہوں نے پیا تھا وہیں تک بس، جیسے ہی کان میں آواز آئی کہ الا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب کے اوپر پابندی لگائی گئی، اسی وقت وہیں سے آپ نے پھینک دیا، آپ کے صحابہ نے شراب کے ندیاں بہا دی اور اس کو حرام قرار دیا، تو مان گئے۔ نہیں ہمارے نوجوانوں، ہماری نئی جنریشن کے نوجوانوں، آپ اس امت کی تقدیر ہے، آپ اس ملت کی تقدیر ہے، بہت ساری پریشانیاں آپ کے سامنے کھڑی کی گئی ہے، اس لیے ان تمام باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے محبوب خدا بننا ہوگا، آپ کو مسجد سے جڑنا ہوگا، آپ کو اللہ کا محبوب بننا ہوگا، اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا پر اللہ آسمان سے زمین پر مدد بھیجے گا، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اٹھائیے تاریخ گواہ ہے، ایک نوجوان کے اوپر تو ایک پوری سورت نازل ہوئی، کون سی سورت؟ سورہ بروج ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان الگ خیال کا تھا، لیکن ایک بادشاہ تھا اس وقت، ایک ظالم بادشاہ، اس نے اپنے ایک جو ساحر اور ایک طرح سے کاہن یعنی غیبی خبر بتانے والا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بادشاہ صاحب ایک ایسے نوجوان کو لائیے کہ جس کو میں اپنا ہنر سکھا سکوں، آپ کی مدد کر سکے۔ ایک تیز دماغ نوجوان کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے گھر سے ڈیلی تم آنا اس کاہن کے پاس، اس ساحر کے پاس، اور تم کو یہ سکھائیں گے۔ وہ ڈیلی گھر سے وہاں پہنچتا، لیکن بیچ میں ایک عالم دین کا، ایک عیسائی عالم کا گھر پڑتا تھا، چونکہ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان دین حق پر تھے اس وقت کے لوگ، وہی شریعت چلتی تھی۔ تو اس کے گھر اس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ ایسا معاملہ، کہا کہ وہ بالکل فیک ہے، وہ سب بدعقیدے لوگ ہیں، وہ سب مشرک ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، اصل اللہ وہ ہے جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا۔ یعنی اللہ کی جو صفت ہو سکتی تھی انہوں نے ان کو سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ حقیقت میں اللہ ایک ہے اور برحق ہے، اسی پر ایمان لاؤ۔ وہ بچہ تھا، فوراً بات سمجھ میں آ گئی، وہ بچہ ان کی بات سن کر ایمان لاتا۔ اور ایک روز اپنے گھر سے جب نکلا، راستے میں دیکھا کہ شیر نے راستہ روک رکھا، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر۔ نوجوان بچہ تھا، غالباً 20 سال کی عمر رہی ہوگی، بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ اس بچے نے سوچا کہ آج اصلی خدا کو پہچاننے کا موقع ہے، میں پتھر اٹھاتا ہوں، اگر یہ عیسائی عالم کا دین برحق ہے، اس کا خدا برحق ہے، تو اس پتھر سے میرا یہ شیر مر جائے گا، اور اگر وہ ساحر اور وہ کاہن اگر حق پر ہے تو
یہ شیر نہیں مرے گا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور مارا تو شیر مر گیا۔ اسی دن سے اس بچے کے چرچے ہونے لگے کہ اس بچے کے پاس کوئی سپر پاور ہے۔ اس دن سے اس بچے کا ایمان اور مضبوط ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی زمین پر اگر کوئی ذات ہے، اگر کوئی سرو شکتیمان ہے، کوئی مقدس ہستی ہے، کوئی سپر پاور ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو پتا چلا تو ایک نابینا آدمی منسٹر تھا اسی بادشاہ کے دربار میں، وہ آیا اپنی آنکھ کا علاج کرانے کے لیے، اندھا تھا۔ اس بچے سے کہا کہ میری آنکھ کا علاج کر دو۔ اس بچے نے کہا میرے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی کرتا ہے میرا اللہ کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ ٹھیک کر دو، میں تمہارے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایسے ہی ہوا، وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے کہا کہ میرے دربار میں، میرے علاقے میں ایسا کون سا نوجوان ہے جو ایک خدا کی بات کرتا ہے، میرے رہتے ہوئے کوئی خدا کی دین پر یا کوئی خدا کی ذات پر ایمان نہیں رکھے گا، مجھے خدا مانے گا۔ اس بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اس عالم دین کو بلایا اور اس نابینا شخص کو بلایا جو اب بینا ہو چکا تھا۔ عالم کو، نابینا شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس بچے کے بارے میں کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی سے لے کر گرا دو۔ اس بچے کو لے کر ان کے فوج کے لوگ پہنچے پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں سے پہاڑ نے اتنے زور سے اپنے آپ کو ہلایا کہ سارے لوگ وہاں سے گر کر دفن ہو گئے۔ یہ بچہ وہاں سے جیوت نکل کر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ بادشاہ حیران، بادشاہ نے کہا تو مرا نہیں؟ کہا میں نہیں مرا، مجھے بچانے والی ذات اللہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے، جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ اس کی ہمیشہ مدد کرتا۔ وقتی طور پر پریشانی میں گھر جائے لیکن ہمیشہ اللہ کی نظر ہوتی، اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ وقتی طور پر آزمانے الگ بات، لیکن اللہ کے نظروں کے سامنے ہوتا۔ اور جب کوئی نیک بندہ اس زمین پر اللہ کا دیوانہ ہوتا، زمین پر کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ آسمان پر اس کو پورا کرتا۔ لو اقسم باللہ لا برہ اللہ۔ میرے نوجوانوں، ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پر ایسا ہے نہیں ہے؟ ارے ہم تو فرض نماز تک نہیں جا سکتے، ہم تو اپنی مسجد کو آباد نہیں کر سکتے، تو ہمارا ایمان اللہ پر اتنا مضبوط کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ کی مدد آئے گی، اس قوم کی تقدیر بدلے گی، یہ جبھی ہوگی جب ہماری نئی نسل کے اندر دین کی محبت پیدا ہو جائے۔ ان کے مقدس پیشانی پب جی اور موبائل کے گیم کے سامنے جھکنے کے بجائے مسجد کی مقدس اس پوتر جگہ پر جھکنے لگ جائے تو اللہ آج بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اپنے فوجوں سے ارے یہ بچہ نہیں مرا تم لوگوں سے، چھوٹا سا بچہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یہ مر ہی نہیں رہا ہے، کہا ایک کام کرو، پہاڑوں پہ لے کر گئے تو نہیں مرا، سمندر میں لے کر جاؤ، بٹھاؤ جہاز پر بٹھائے گئے، سمندر میں لے کر گئے، سمندر میں سب لوگ ڈوب کر مر گئے، یہ بچہ زندہ آ گیا۔ اس کے بعد یہ بچہ کہتا مجھے مارنا چاہتا ہے بادشاہ، مجھے مارنا چاہتا ہے، میں اسے نہیں مر سکتا، مجھے مارنے کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کیا؟ یہ لو تیر اور یہ لو دھنش، اور یہ پڑھ کر میری کن پٹی پر مارنا۔ کیا؟ بسم اللہ ربی۔ یہ رب سے ہی الرجی تھی نا اس کو، بادشاہ کو، یہاں کا رب تو میں ہوں، لیکن اس کو ایسے پھنسا دیا، اس کو رب کا نام لینا پڑا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ ارے کیا ہوا، میں ایک مرتبہ نام لے کر مار دوں گا، مر جائے گا تو سر کا درد ختم ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لاؤ تیر، لاؤ تیر، دھنش لایا اور اس نے کہا بسم اللہ ربی، تیر چلایا، بچے کو لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ بچہ شہید ہو جائے گا تو معاملہ ختم، پھر سے میں بادشاہ۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، پورا شہر دیکھ کر اس معاملے کو، اس ماجرے کو دیکھ کر سب کے سب مومن بننے لگے، کلمہ قبول کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا نہیں مانیں گے یہ لوگ، چلو ایک ظلم اور، خندق کھودو۔ گڈھے کھودے گئے اور اس میں انگارے دیکھائے اور کہا کہ پکڑ کر لاؤ، کون ہے جو اس بچے کے خدا پر ایمان لاتا، پکڑ کر لاتے اور آرڈر دیتے، لوگوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔ کہا گیا تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ تقریباً 12,000 لوگوں کو اس نے ایک دن کے اندر اس گڑھے میں ڈالا تھا، کود کر لوگوں نے جان بھی دے دیا تھا۔
کہ اگر دین کی خاطر قربانی دینی پڑے تو ٹھیک ہے، قربان ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن دین کا جھنڈا کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ فوراً کود گئے۔ ان میں سے ایک عورت لاسٹ میں قدم بڑھاتی تھی پیچھے ہٹ جاتی تھی، قدم بڑھاتی تھی پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ اس کے بعد پتہ کیوں؟ اس عورت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو اپنا ڈر تو نہیں لیکن بچے کا تو، بچہ ہے میرا، پتہ نہیں کتنا درد ہوگا۔ تو بچے کو اللہ نے زبان دی، اس بچے نے کہا کہ ماں تو حق پر ہے، کیوں قدم پیچھے ہٹا رہی، کود جا۔ بچہ، چھوٹا بچہ، وہ بھی سمجھتا ہے، ماں فوراً چھلانگ لگا کر کود جاتی ہے۔ پورے شہر تقریباً 12,000 لوگوں کی جان کی قربانی دی، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا حیات تا قیامت اس بچے کے نام پر، اس بچے کے کارستانی اور ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کر دی، سورہ بروج، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ پڑھیے اس کی تفسیر۔ سلمان خان کا گانا سننے میں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ میں نے پرسوں ایک پارے میں نے تلاوت کر کے گاڑی چلائی، 99 کلومیٹر چلایا ایک پارے کی تلاوت کی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے مال دھنباد سے شروع کیا، میں ادھر پاکڑ تک پہنچا۔ کیا کروں میں گاڑی میں گانا، گاڑی میں کچھ اور نہیں سنتا، کچھ بھی نہیں، میرے گاڑی میں بہت آپشن ہے، کوئی بھی گاڑی میں 4 ویلر میں ہوتا ہے بہترین ڈھنگ کا وہ ساؤنڈ ہوتا ہے، میوزک سسٹم ہوتا ہے۔ میری گاڑی میں اگر کچھ چلتا ہے تو زیادہ زیادہ نیوز، خبریں میں چلاتا ہوں، ورنہ اگر کوئی گانا لگا دے تو میری تو جان نکل جاتی۔ قرآن سب سے بہترین۔ پرسوں کی بات، پرسوں دن کی بات بتا رہا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے گاڑی چلایا، کیسے گزر گیا راستہ پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ پڑھیے قرآن کو اس انداز میں، جب آپ پڑھیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ ارے اس کے اندر کتنی مٹھاس ہے۔ دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو جتنے مرتبہ سنیے یا پڑھیے کبھی بور نہیں ہوئیے گا، کبھی بھی، اور اس کے پڑھنے پر ثواب بھی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں دیتا ہے ربا جی۔ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیے، نیکی ہے نہیں۔ ہمارے ہندو بھائی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا ایشوانی ہے رگ وید، رگ وید پڑھیے، اگر نہیں ملے نہیں ملے گا۔ ایک اومکارا، اس میں ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، رگ وید کا منتر ہے۔ آگیان ہے تو کرت محمدان نکارم ناشم ودائم ہتدو دیتے وویکا، رگ وید کا منتر ہے، پڑھیے، اس میں پنیہ نہیں ملے گا، جانکاری مل سکتی ہے، انفارمیشن مل سکتی ہے آپ، لیکن پنیہ نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی۔ نیکی اگر آپ کو کسی چیز میں دی جاتی ہے تو صرف قرآن کریم کی ایک حرف پڑھنے کی دی جاتی ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کی خواہشات، اپنی زندگی میں خواہشات کو قربان کرنا سیکھو، تبھی کچھ ہوگا، ورنہ صرف ایک وقتی طور پر آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کہہ کہ مولانا 22 سال کے بعد یہ جلسہ ہوا، اس جلسے کا اثر دکھنا چاہیے۔ اس جلسے کا اثر یہ ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی نوجوان ہیں، میں نوجوان کو فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے لیے اسپیشل اللہ نے سوال بھی قائم کیا مرنے کے بعد، وان شبابی فیما ابلا، ورنہ ایک سوال تو یہ بھی ہوگا وان عمری فیما افنا، عمر کہاں فنا کر کے آئے، لیکن اس کے بعد اسپیشل جوانی کہاں بتا کر آئے۔ اسی لیے میں خصوصاً نوجوانوں سے یہ مخاطب ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر اب تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ مسجدیں فل آباد ہونی چاہیے، جوا سے پب جی گیم چھوڑو، وہیں پر بیٹھ کر PDF ڈاؤن لوڈ کیجئے، تاریخ پڑھیے، نبی کی سیرت پڑھیے، صحابہ کی زندگی کی قربانی پڑھیے، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ قرآن کریم اگر آپ نہیں جاتے کہیں پر پڑھنے کے لیے، آپ کے علاقے میں نہیں ہے، پہلے بات تو ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے، تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے دنیا کے نقشوں کو بدلا جا سکتا ہے، اور ان میں دینی تعلیم پہلے۔ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ تعلیم ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے آپ دنیا کے دشا کو بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے نوجوان ہستیوں سے کہوں گا کہ آپ کی جوانی بڑی قیمتی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ان واقعات کو اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نوجوانوں 22 سال میں آپ نے جلسہ کیا، اگر اس جلسے کے بعد صبح سے اگر اثر نہ دکھنے لگے، پھر سے آپ کے ہاتھ میں وہی PUBG گیم، وہی موبائل، تو پھر اس طرح کا جلسہ آئندہ کبھی بھی مت کیجیے گا۔ یہ جلسہ پھر آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی وبال جان بن جائے گا۔
اس جلسے کا اثر یہی ہوگا کہ مولانا بتا کر کے گئے انشاءاللہ ہم لوگ پابند صلاۃ نماز پڑھیں، دین کی جو باتیں بیسک باتیں اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ جو ناپاک چیز ہے موبائل استعمال کیجئے، غلط نہیں۔ میرا موبائل ہے، میرے موبائل کے اندر میرے پاس ٹیب ہے، ٹیب کے اندر میں تقریباً 2000 پلس کتابیں ہیں۔ میرا موبائل ہے ہاتھ میں رہتا، وہ 2000 کتابیں میرے موبائل میں اس میں ہیں۔ آپ پڑھیے، دنیا تو آسان ہے، لیکن وہیں پر سوشل میڈیا میں جا کر ٹیم بناتے ہیں، مائی 11 سرکل ایپ پر پیسہ کماتے ہیں۔ اگر 10 ٹیم آپ بناتے ہیں تو 500 روپے چلا گیا، 500 روپے کہاں سے لائیں گے؟ آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، کبھی دوست سے قرض مانگیں گے، کبھی ماں سے مانگیں گے، کبھی باپ سے مانگیں گے۔ نہیں، محنت کیجئے، محنت۔ یہودی بچے 2000 سال تک غلامی کیے تو آج یہودی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا، اور انہوں نے یہ محنت کا کام کہاں سے سیکھا؟ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھا۔ آپ علیہ السلام نے 15 سال کی عمر میں تجارت آپ نے شروع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا، اور آپ 25 سال کی عمر میں کامیاب ترین تاجر تھے۔ محمد رسول اللہ بزنس مین، کاروباری تھے، اور آپ کا نام تھا کاروبار کی دنیا میں کاروبار میں امانت داری کی وجہ سے، سچے پن کی وجہ سے آپ کا نام الصادق الامین پڑا تھا۔ چونکہ یہودی سے آپ ادھار لیتے تھے پونجی، 1.5 لاکھ 2 لاکھ درہم لیا، اور آپ وعدہ کرتے تھے کہ میں 10 دن کے اندر واپس کروں گا، منافع سمیت، پروفٹ سمیت۔ اور آپ علیہ السلام 10 دن سے پہلے 9 دن کے اندر اندر لے جا کر حاضر کرتے کہ یہ لیجئے آپ کا 10 لاکھ 1 لاکھ درہم ہم نے لیا۔ یہ جو بھی درہم دنانیر اس وقت ہوتے تھے، جو بھی سکہ چلتا تھا، جو کرنسی چلتی تھی، لے کر جا کر دیتے کہ یہ لیجئے، اور الگ سے آپ علیہ السلام ان کو الگ سے پیسہ دیتے، کیا؟ یہ لیجئے 100 درہم اور لیجئے میری طرف سے۔ کیوں؟ یہ ہماری طرف سے نذرانہ، یہ ہماری طرف سے ہدیہ۔ تو یہ چیز پتہ کس سے؟ اس چیز سے سود ختم ہو سکتا۔ آج کل اگر کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے، 10 دن کہہ کے لے گا، 10 سال میں ادا کرے گا۔ تو اس لیے اب جو قرض دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھیا ایسا ہے، کس نے دیکھا 10 دن تم کو 100% یہ 10 روپے سیکڑا یا 100 روپے سیکڑا، کیا نظام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو انٹرسٹ میں آتا ہے، سود میں آتا ہے، بیاج میں آتا ہے، تو وہ باندھ دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر زیادہ دیر کرے گا تو اسی کے سود بڑھیں گے، دینا پڑے گا اس کو۔ تو اسی لیے وہ لوگ یہ نظام طے کرتے ہیں، ورنہ اس سود کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا۔ آپ 1 لاکھ روپے لیجئے، 1 مہینے کا ٹائم لیجئے، اور 1 مہینے میں آپ 1 لاکھ روپے دے دیجئے۔ اس کے بعد الگ سے ان کو کیا دیں گے؟ آپ الگ سے کہیے بھیا ایسا ہے کہ یہ 2000 روپے اور لے لیجئے میری طرف سے۔ کیوں؟ آپ نے میرے مدد کی، خدمت کی، اور وقت پہ کام آئے، یہ 1-2 ہزار روپے میں آپ کو الگ سے تحفے میں دے رہا ہوں، ہدیہ میں دے رہا ہوں، تو یہ سود نہیں ہے۔ علماء سے پوچھیں، یہ بہتر طریقہ ہے سودی کاروبار کے منہ میں تالا لگانے کے لیے، بہتر نظام اور سسٹم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ کی جو یہ مسجد ہے، اس مسجد کو بھی آباد کیجیے، اور اس مسجد میں شاید کوئی تعمیری کام غالباً باقی ہے، میرے خیال سے تعمیری کام باقی ہے، تو میری ایک اچھا ہے کہ بھئی آپ لوگ اس تعمیری کام میں مدد دیں، کچھ نہ کچھ شرکت کریں، تو اس کا تعمیر کا کام تھوڑا آسان اور ہلکا ہو جائے گا۔ اور ورنہ تو آپ کچھ بھی، آپ تو دیتے ہی ہیں، آپ کچھ بھی دیتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اور مسجد تو جانتے ہی ہیں کہ مسجد تو سب سے اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، اور پسندیدہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر اس مسجد کی تعمیر میں آپ کا 5, 10, 50, 100 روپے اگر لگ جاتا ہے، یہ آپ کے لیے باعث نجات ہوگا۔ ہم یہ قوم شاید وہ اب صرف سنتے رہ گئے، فضیلت صرف سنتے ہیں، جلدی عمل نہیں کرتے۔ ورنہ یہی دان کی جو بات آئی، دان ہندوؤں میں آج اتنا ہے، ان کو صرف پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں جگہ پر دان دینا ہے، اس فلاں مورتی دان دینے سے خوش ہوتا ہے، شیو جی کی مورتی کے سامنے میں 5000 روپے دے دیں گے تو ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے گی، تو وہ دیر نہیں کرتے، فوراً جا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر کہیں پر مندر اگر وہ لوگ بناتے ہیں تو وہ لوگ فوراً جا کر دیتے ہیں۔ یعنی جو کلچر، جو نظام، جو کانسیپٹ ہمارے میں تھا، وہ ٹرانسفر ہو کر ان میں پہنچ گیا۔ اسی لیے میرے مسلمانوں، ان سے بڑھ چڑھ کر 2 قدم آگے بڑھ کر وہ چیز ہمیں اپنانی پڑے گی۔
اور پہلے یہ نظام، یہ سسٹم تھا، اب تو دینا، اللہ کے راستے میں دینا لٹانا اب ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ 1975 سے لے کر آج تک بھارت کی دھرتی پر 1975 اور 80 سے لے کر آج تک بھارت کی دھرتی پر کہیں پر بھی کسی نے دان نہیں کیا، نہ زمین نہ مسجد کے نام پر کوئی بلڈنگ، کوئی زمینیں اور نہ کوئی پیسے، بڑی رقم۔ کیوں؟ اہمیت کم ہو گئی اس کی، حالانکہ اسلام میں دان کی بڑی اہمیت ہے۔ جب مسجد نبوی بنانے کی باری آئی تو زمین خریدی گئی، کون پیسہ دے گا، کون پیسہ دے گا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں دوں گا پیسہ۔ ابو بکر صدیق کے پیسوں سے زمین خریدی گئی، کون سی؟ مسجد نبوی کی زمین۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جب اور مسجد کو اور چوڑی کرنا تھا، بڑی کرنا تھا، اس کے اندر اور زیادہ کام کرنا تھا، تو دوسری زمین خریدی گئی وہیں پر لگ کر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34,000 درہم دیے کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ شوق، یہ جذبہ، اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی جو یہ گاؤں کے اور یہ سماج کی جو مسجد ہے، اس میں تعمیری کام باقی ہے، جیسا کہ آپ کے جلسے کے ذمہ دار نے ہم سے بتایا کہ بھئی اس کے اندر بھی کچھ تعاون ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے ہم لوگ حصہ لے سکتے ہیں، لیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، یا تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہاتھ بھی اٹھانے میں بخالت کر رہے، بتائیے۔ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے تو اس کی شکل تو یہی ہوگی۔ ابھی میں بول رہا ہوں، ابھی لا کر کچھ دے دیجیے، کیا مولانا ترتیب بنائی جائے؟ یا حضرت آ گئے تو حضرت سے کرائیں گے؟ حضرت ہم لوگ جو اسکوائر فٹ میں یہ کیے ہیں 625 مصلی ہے مسلح، اس میں سے ایک مسلح 1100 روپے کا ہے۔ اس میں 625 مسلح اسٹیمیٹ جو بنایا ہے امام صاحب نے، ان میں سے ایک مسلح ماتر 1100 روپے کا، صرف 1100 روپے کا۔ کیا 1100 روپے نہیں دے سکتے؟ قیامت تک وہ مسجد زمین پر رہے گی، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، صرف 1100 روپے میں۔ کتنا آسان ہے۔ تو آئیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ 650 مسلح جو اس میں بانٹا گیا ہے، تو ایک مسلح 1100 روپے کا ہے۔ کون ہے بتائیے؟ ایک بھی لے سکتے ہیں، دو بھی لے سکتے ہیں۔ جی دیکھیں ماشاءاللہ، نام لکھتے رہیے، نقد بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت نام نہیں لکھے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ صرف 1100 روپے، آپ کی 2 دن کی محنت 1100 روپے مسجد کے لیے۔ بھائی آ جائیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ہاں جو کیش دے رہے ہیں ان کا نہیں، جو ادھار میں ان کا لکھیے۔ بھائی 1100 روپے، صرف 1100 روپے میں آ جائیے جلدی سے۔ جو نقد والے ہیں وہ یہاں آ جائیں، یا جو نام لکھانے والے وہ بھی آ جائیں۔ صرف 1100 روپے میں مسجد کا مصلی تیار ہوگا، جہاں نماز ادا کی جائیں گی، اور آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے تب بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ کتنا آسان سودا، صرف 1100۔ بڑی اچھی ترتیب بنائی۔ آئیے بھائی، میرے خیال سے یہاں پر کم سے کم 400-500 لوگ تو ہوں گے۔ ایک بھی لے سکتے، دو بھی لے سکتے۔ آئیے بھائی، آ جائیے، ہاتھ اٹھائیے، ادھر سے بھی ہمت کیجئے۔ 1100 روپے سے مسجد کی تعمیر کے لیے۔ کیش والے کا رہنے دیجئے، صرف جو ادھار ہے ان کا لکھیے۔ آ جائیے بھائی، جلدی سے آئیے۔ 1100 روپے کے لیے مسجد کا مصلی آپ کے لیے۔ تعاون کی نیت سے جلدی سے آئیے، نماز ادا کی جائے گی، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ بہت آسان سودا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، آ جاؤ بھائی، جلدی سے آ جاؤ۔ مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ کی پسندیدہ جگہ کی تعمیر کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے۔ صرف 1100 روپے، کوئی بڑی چیز نہیں، بہت بڑی رقم نہیں۔ آ جائیے، آپ انشاءاللہ صحیح نیت کے ساتھ دیں گے تو اس کی برکت سے اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی دے گا۔ جلدی آ جائیں۔
माशाअल्लाह। आइए भाई और लोग आ जाएं, जल्दी से आ जाइए। हजरत आ चुके हैं, आने वाले बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेंगे। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। जो लोग जा चुके हैं उनके इस देने के बरकत से अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी नेकियां उन तक पहुंचाए। आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ। 1100 रुपये खर्च करके मस्जिद बनाइए, बहुत आसान है, वरना लोग 11-11 हज़ार भी देते हैं, 11-11 करोड़ भी देते हैं। कर्नाटक में अभी एक आदमी ने 7 करोड़ रुपए में तने तनहा एक मस्जिद बनाई। ऐसे लोगों को अल्लाह अता नहीं करेगा तो किन को अता करेगा। आ जाइए, 1100 रुपये कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं। आज की तारीख में अगर आप 1.5 किलो मटन नहीं खाएंगे तो 1100 रुपये बच सकता है आपका। 1100 रुपये की रकम मस्जिद की तामीर के लिए। मस्जिद आ जाइए। ऐसे वक्त में मस्जिद तामीर करना ज़रूरी है जब पूरी दुनिया के लोग आपके मस्जिद को मिटाने की कोशिशें कर रहा, ताकि कल क़यामत में सीना तान कर आप कह सकें कि अल्लाह ऐसे वक्त में हमने मस्जिद की तामीर के लिए 1100 रुपये से मदद की थी जब सारी दुनिया मस्जिद मिटाने में लगी थी। आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ, आ जाइए। 1100 रुपये, सिर्फ 1100 रुपये से एक मुसल्ला लीजिए। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। और कोई हजरात हैं ऑनलाइन भी दे सकते हैं, अभी नहीं है तो बाद में भी दे सकते हैं। इसमें तो कुछ सोचना चाहिए ही नहीं, मस्जिद की तामीर के ताल्लुक़ से है कि मस्जिद जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, जो कुछ काम बाकी है मस्जिद वाले ताकि उसको मुकम्मल करेंगे, नमाजी को सहूलत होगी, नमाजी नमाज पढ़ेंगे, सवाब आपको मिलेगा। आदमी इस दुनिया से मर कर चला जाएगा लेकिन यही चीज़ें काम आती। आ जाइए भाई, माशाअल्लाह लोग उठ कर आ रहे हैं, जल्दी से आइए, जल्दी से आ जाए। 1100 रुपये, सिर्फ 1100 रुपये, 11,000 नहीं, सिर्फ 1100 रुपये। एक छोटी सी रकम है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं। इतने का तो आज के तारीख में आम खा जाते हैं। माशाअल्लाह। दो मसल्ला अल्लाह भाई साहब के देने को कबूल फरमाए, आमीन। आ जाए भाई जल्दी से आ जाए, माशाअल्लाह। आ जाए, और भी कोई साथी हैं आइए, आप भी उनका भी लिखिए, माशाअल्लाह। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन। बहुत खूब। नहीं, उन्होंने दे दिया है तो उधार वाले का जल्दी पहले लिखिए, नहीं तो भाग जाएंगे हम। बाकी जिन्होंने दे दिया है तो उनको कहिए कि वो भेज देंगे, रिकॉर्ड में लिख के रखिएगा। आ जाएं भाई जल्दी से, सोचिए मत, सिर्फ 1100 रुपये मस्जिद के मसले के लिए आपसे ये ताउन मांगी जा रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके इस देने के एवज़ में आपके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, घर की हर परेशानी से घर के अफराद की हिफाजत फरमाए। आ जाइए भाई साथी, जल्दी से आएँ। हमारी माएँ और बहनें भी दे सकती हैं, माएँ बहनें, हमारी माएँ बहनें आप भी बैठी हैं, आप भी हिस्सा लीजिए। 1100 रुपये से छोटे बच्चों को भेज दीजिए ना। हमारी जो जामा ख्वातीन हैं, अताउर रहमान चंपानगर में 3 मसल्ले का दिया, माशाअल्लाह। अताउर रहमान साहब चंपानगर 3300 रुपये दिए, 3300 रुपये। हाँ, 3300 रुपये दिया इन्होंने, 3 मसल्ले का दिया है, बताइए। अताउर रहमान साहब चंपानगर 3300 रुपये 3 मसल्ले का दिया है। आपसे एक मसल्ला आप उसकी हिम्मत कीजिए। आइए भाई, मस्जिद के लिए तामीर मस्जिद कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, 1100 रुपये। आ जाइए जल्दी से, आ जाइए, तशरीफ़ लाइए जल्दी से। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। कोई बात नहीं, आ जाएं भाई जल्दी से। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों की देने को कबूल फरमाए।
उठा लीजिए आप हो रहा है थोड़ा सा उनके बाद वो आएंगे आ जाए भाई कोई जरूरी कम मोबाइल मेरा हम सबके पीर मुर्शिद तशरीफ ला चुके हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी महफिल हमारी बाबरकत हो गई तशरीफ ले आए आप सब आ जाए जल्दी से आ जाए नाम लिखे ना मेरे जल्दी से आ जाए 1100 रुपए का एक मुसल्ला है मोहम्मद आरिफ 1100 रुपए आपके 1.5 किलो मटन नहीं खाएंगे आप तो इंशाअल्लाह ये वसूल हो गया 1100 बच सकती और मस्जिद की तामीर के लिए आ जाए जल्दी से आ जाए और कोई साहब है इस तरफ से इनका लिखिए चाचा का लिखिए और आ जाए भाई इधर से आइए हिम्मत कीजिए नौजवान सिर्फ 1100 दो मसल्ले का आज